دوستوں اور ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں۔ آج کے ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو مہربانی کر کے لائک ضرور کیجیے اور نیچے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس سے آپ بآسانی میری ہر نئی کلپ سے واقف ہو سکیں گے اور بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کے ای میل میں میری ہر بار نیوزسٹ ویڈیو پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ یو ایس میں ایکسچینج وزٹر ویزا کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو اوور ویو، ڈیپینڈنٹس اینڈ دیئر ڈاکومنٹس، ایپلیکیشن آئٹمس، مین ایپلیکنٹ، سپورٹنگ ڈاکومنٹس اینڈ ہاؤ ٹو اپلائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کا اوور ویو بتاتا ہوں۔ یو ایس خوش آمدید کرتا ہے ہر فورن سٹیزن جو یو ایس آنا چاہتا ہے اور حصہ لینا چاہتا ہے ایکسچینج پروگرامز میں۔ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ہر وزٹر ایپلیکنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی آتھرائزڈ اسپانسر پروگرام کی طرف سے آپ کا ویزا ایکسیپٹ اینڈ اپرووڈ ہوا ہو۔ جب ایکسیپٹ ہو جائے ویزا تو ایپلیکنٹ وصول کر لے گا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ یا پروگرام اسپانسر کی طرف سے ڈاکومنٹیشن کی رضامندی، پھر بعد میں جمع کرنے ہوں گے۔ جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو ایکسچینج وزٹر پروگرام جے ویزا کو بتایا گیا ہے کہ پروموٹ کیا جائے انٹرچینج آف پرسنز کوالیفیکیشن، اور کسی کے پاس ایکسٹرا اور خوبی یا اسکل کسی بھی ایجوکیشن میں، آرٹس اور سائنس میں پارٹیسپینٹس، مطلب وہ طلبہ جو اکیڈمک لیول پر کوئی ٹریننگ فرم پر، انسٹیٹیوشن اور ایجنسیاں میں کوئی پرائمری ٹیچر یا سیکنڈری ٹیچر اور اسپیشلائزڈ اسکولز کوئی پروفیسر سکھانے کے لیے، یا کوئی ریسرچ کسی انسٹیٹیوشن میں ہائر لیول پر سکھانا، ریسرچ اسکالرز، پروفیشنل ٹرینیز میڈیکل یا الائیڈ فیلڈ میں، اور انٹرنیشنل وزٹر پر آنا سفر کے پرپس پر، آبزرویشن کے لیے، کنسلٹیشن، ریسرچ، ٹریننگ، شیئرنگ یا کوئی اسپیشلائزڈ تعلیم یا خوبی کو بتلانا، یا کسی آرگنائزڈ پیپل ٹو پیپل پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرنے پر یہ ویزا آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس ویزے کو جے ویزا بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ڈیپینڈنٹس اور اس کی ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ اسپاؤسز یا وہ اشخاص جن کی عمر 21 سال سے کم ہے جو آپ کے ساتھ جانا یا آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، پرنسپل ویزا ہولڈر J1 ویزا یو ایس کے لیے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کے پاس لازماً J2 ویزا ہو۔ اسپاؤسز یا وہ بچے جو یو ایس میں رہائش کے لیے انٹینڈ نہیں ہونا چاہتے پرنسپل ویزا ہولڈر پر، لیکن جو چھٹیوں پر جانا چاہتے ہیں تو وہ ایلیجیبل ہوں گے وزٹر B2 ویزا کے لیے۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے اسپاؤسز اور بچوں کو کام کرنے کی یو ایس میں اجازت نہیں ہوگی، جبکہ J2 ویزا پر اگر آپ کی اسپاؤسز یا بچوں نے اپلیکیشن فار امپلائمنٹ آتھرائزیشن فارم I-765 بھرا ہے اور یو ایس سٹیزن شپ امیگریشن سروس یعنی USCIS سے فارم I-765 ریویوڈ کیا ہے تو اجازت ہوگی کہ وہ J2 ویزا ہولڈر پر کام کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپلیکیشنز آئٹمز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جے ویزا کے لیے فارم، پاسپورٹ جس کی میعاد 6 ماہ سے زیادہ ہو، اگر ایک بندے سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کے پاسپورٹ اور سپریٹ فارمز، 2 عدد تصاویر 2x2 انچ کی فریش پر ہیڈ۔ آپ کی فیس پر ہیڈ $160 نان ریفنڈیبل
فار نان امیگرینٹ ویزا اپلیکیشن پروسیسنگ فیس، ویزا ملنے پر ریسیپروکل فیس علیحدہ سے، یو ایس پروگرام کی طرف سے DS 2019 منظور شدہ، لیکن آپ کے جے پروگرام کو اسپانسر کیا ہو یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے، آپ نے اپنے فارم I-901 EVIS کی علیحدہ سے فیس دینی ہوگی اور بھرنا ہوگا۔ اب میں آپ کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس فار دا مین ایپلیکنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ کاغذات جو ظاہر کریں اسٹرانگ فائنینشیل، سوشل اور فیملی بائنڈنگ ٹائز آبائی ملک کی طرف سے کہ آپ اپنے ملک واپس آئیں گے اپنا پرپز یو ایس میں مکمل ہونے کے بعد، فائنینشیل اور کوئی ایسا ڈاکومنٹ جس پر آپ کو یقین ہو کہ آپ کو اپنی درخواست فارم کے ساتھ سپورٹ کے طور پر یہ ڈاکومنٹ شو کرنا ہے، اور اہم ثبوت کے طور پر بینک اسٹیٹمنٹ، لیکن آپ نے اس کی فوٹو کاپی ظاہر نہیں کرنی بلکہ اوریجنل بینک اسٹیٹمنٹ فارم کے ساتھ جمع کرنی ہے۔ اگر کسی نے آپ کو اسپانسر کیا ہے فائنینشلی تو ثبوت کہ آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اس کا اصلی ٹیکس فارمز اور اسپانسر کا بینک بکس اور فکسڈ ڈپازٹس سرٹیفکیٹ، ایجوکیشنل ڈاکومنٹس تصدیق شدہ ہوں، پبلک ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ، انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ، ہر اسپاؤس اور بچے کا اپنا DS 2019 کا فارم جمع ہو۔ اب میں آپ کو ہاؤ ٹو اپلائی ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں ٹوٹل 6 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 1، اگر آپ کا ویزا فارم لازماً کامن نان امیگرنٹ ہے اور ہر ویزے کی معلومات اور تفصیل فارم کے ساتھ مہیا کی جائے گی، صرف آپ کو اپنی فیلڈ چننی ہے۔ اگر آپ ویزا ویور پروگرام کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو آپ کی کنٹری اس میں حصہ لے سکتی ہے، آپ کو ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ بزنس یا پلیجر کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ کی یو ایس اسٹے میں 90 دن سے کم وقت ہے تو نوٹ، یعنی کہ خاص بات، اگر آپ کی عمر 14 سے 79 سال کے درمیان ہے یا آپ کو یو ایس میں ویزا ملا تھا اور ایکسپائر ہوا تھا پچھلے 48 ماہ میں یا 12 ماہ میں اور دوبارہ یو ایس جانا چاہتے ہیں سیم پرپس پر، تو آپ کو یا کونسلیٹ میں انٹرویو اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو اسٹیپ 2 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگلا اسٹیپ آپ کو فارم بھرنا ہے جس کو ہم DS 160 کہتے ہیں الیکٹرانکلی، ساتھ میں آپ کو گائیڈ لائنز بھی ملیں گی۔ آپ کے فارم کریکٹلی بھرنا ہے، ساری معلومات بالکل صحیح اور شفاف ہونی چاہیے۔ ایک بار فارم بھر دیا تو دوبارہ چینجز نہیں ہو سکتی۔ تھرڈ یعنی اسٹیپ نمبر 3، ایک بار آپ نے اپنی صحیح ویزا ٹائپ چن لی اور فارم بھر دیا، پھر فیس جمع کرنی ہوگی۔ ویزا فیس آن لائن بھرنی ہوتی ہے اور $US میں جمع کرنی ہوتی ہے۔ یو ایس کی کرنسی کے مطابق آپ کی پروفائل بننے کے بعد اپنی ریسپٹ کو سنبھال کر رکھیے اور اپائنٹمنٹ بک کیجیے۔ اب میں آپ کو اسٹیپ 4 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب آپ نے اپنی تاریخ چننی ہے اپائنٹمنٹ کی اور آپ نے لاگ ان کرنا ہے سیم پروفائل جس کے ذریعے آپ نے فارم جمع کیا تھا، اور ڈیش بورڈ پر لیفٹ سائڈ پر اپائنٹمنٹ اسکیجول سے آپ اپنی اپائنٹمنٹ کا پروسیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں 2 اپائنٹمنٹ لینی ہے۔ فرسٹ VAC یعنی ویزا اپلیکیشن سینٹر میں، اس اپائنٹمنٹ کے ذریعے 5 طریقوں سے آپ کو فوٹو اور فنگر پرنٹس لیے جائیں گے آپ کے۔ سیکنڈ، دوسری ویزا انٹرویو کے لیے ایمبیسی یا کونسلیٹ میں۔ اس کے لیے آپ کو 3 چیزیں کی معلومات لازمی دینی ہوگی: آپ کا پاسپورٹ نمبر، فیس کی جمع کرنے کی تاریخ، اور 10 ڈیجٹ بار کوڈ نمبر جو آپ کے DS 160 فارم پر
موجود ہوگا۔ جب آپ پروسیس پر جائیں گے تو آپ نے اپنا ویزا ٹائپ اور پرسنل ڈیٹا، کوئی ڈیپینڈنٹ ڈاکومنٹس، ڈیلیوری لوکیشن کی جگہ، ویزا پیمنٹ کی کنفرمیشن اور اپائنٹمنٹ کا دن چننا ہے۔ اب میں آپ کو اسٹیپ نمبر 5 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویزا اپلیکیشن سینٹر کے لیے آپ نے اپنے ساتھ اپنا پاسپورٹ جس کی ایکسپائری 6 ماہ سے زیادہ ہو۔ سیکنڈ، اگر کوئی اور ڈیپینڈنٹ بھی جانا چاہتا ہے تو اس کا پاسپورٹ اور الگ فارم کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس۔ تھرڈ، آپ کا ڈی ایس یعنی مین اپلیکنٹ کا DS 160 فارم کا کنفرمیشن پیج۔ فورتھ، آپ کی اپائنٹمنٹ کا کنفرمیشن پیج۔ ففتھ، 2 ٹائمز پکچرز وتھ وائٹ بیک گراؤنڈ۔ اگر بچے کی عمر 14 سال سے کم ہے تو نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں کہ تصویر کا سائز کیا ہوگا۔ اب میں آپ کو اسٹیپ نمبر 6 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویزا اپلیکیشن سینٹر میں جانے کے بعد اور وہاں پر فنگر پرنٹ اور فوٹو مہیا کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھ لے جانے ہوں گے آپ کا اپنا فارم کا کنفرمیشن پیج، آپ کے کرنٹ اور پریویس ایکسپائر پاسپورٹس، پروف آف امپلائمنٹ، اگر کوئی ڈیپینڈنٹ ہے یا ساتھ جا رہا ہے اور اس کی عمر 14 سال سے کم ہے تو امپلائمنٹ کا ثبوت صرف پیرنٹ کے لیے ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا اور نوٹیفیکیشن کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔